السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ابھی جو میں نے کامنٹ سٹارٹ میں شیئر کیا ہے، آپ اس کو سٹاپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ویسے تو میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے بھی وہ دیکھ لیا ہے جو اس کامنٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ شبو کینچی نے کر دیا دھماکہ، اتنی بڑی غلطی ہے، گڑیا کے کانٹینٹ پہ لات مار دی، سگی بیٹی کے پیٹ پہ لات مار دی۔ اس نے فیس ریویل کر کے لاکھوں کمانے تھے اور اماں حضور نے ٹائم سے پہلے ہی فیس ریویل کر دیا۔ جی تو جناب زینب کا فیس شبانہ نے اپنی ویڈیو میں دکھا دیا۔ تو اب جس نے وہ ویڈیو دیکھی اس نے زینب کا فیس بھی دیکھا ہوگا، جیسے کہ میں نے دیکھا۔ میں نے تو کیوٹ سی زینب کی، پیاری سی خوبصورت زینب کو بڑا، میں کہتی ہوں کہ جی بھر کے دیکھ لیا، مطلب کہ ویڈیو کو روک روک کے دیکھ لیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے چھوٹے بچے کیوٹ بچے سب کو پیارے لگتے ہیں۔ تو مجھے بھی زینب بڑی پیاری لگی، بڑی پسند آئی۔ تو ایک تو دھماکہ یہ ہو گیا جی ویڈیو میں، اور جیسے ہی وہ کامنٹ آیا جو میں نے سٹارٹ میں شیئر کیا کہ شبانہ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں زینب کا فیس دکھا دیا، بڑی پیاری ہے زینب، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ تو اس کے فوراً بعد ہی ویڈیو کو وہاں سے بلر کر دیا گیا۔ تو ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، کیونکہ ابھی تک تو لاکھوں لوگوں نے نہیں نہ دیکھا ہے، ابھی تو چند لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو ابھی تو کیا کہتے ہیں کہ پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ساری پارٹی باقی ہے۔ تو اصل تو پارٹی ہوگی جس دن زینب کی اماں زینب کا فیس ریویل کریں گی۔ تو بہرحال جی اب لوگ جو ہیں وہ دڑا دڑ کامنٹس کر رہے ہیں کہ کر دو فیس ریویل، کر دو فیس ریویل۔ تو اب تڑپانا ہے، صحیح تڑپانا ہے۔ شبو کینچی اور اس کی بیٹی نے لوگوں کو تڑپا کے اپنے کیا کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھیں گی اور پھر ایک دن اچانک سے زینب کا فیس ریویل کر دیا جائے گا۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ کیا آپ لوگوں کے گھروں میں بچے نہیں ہیں؟ کیا کوئی زینب انوکھی ہے؟ یا انفلوئنسرز کے بچے جو ہوتے ہیں یہ کوئی انوکھے ہوتے ہیں؟ آخر انہوں نے فیس دکھائی دینے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں جو ہے اتنے اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں بار بار اس طرح کے کامنٹس کر کے۔ بھئی جب انہوں نے دکھانا ہے وہ دکھا دیں گے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی اصل مدعے پہ، اپنے اصل ٹاپک پہ، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جنات۔ جنات کا ساتھ، شبانہ کے بعد اب گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ بھی جنات کا ساتھ۔ تو جنات نے کیا ہے جی بہت بڑا ہنگامہ، جس کی وجہ سے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا شبو کینچی نے اور اس کی بہو نے۔ بیچاری بہو کا تو میں کہتی ہوں کہ کوئی حال ہی نہیں رہا، اور آج بڑے بڑے پول کھلنے والے ہیں، بڑے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر جی۔ تو آج پول کھل گئے ہیں اماں کی صفائی کے، جو گزشتہ ویڈیو میں کچھ دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں امبر خاتون نے یہ بولا تھا کہ میری اماں جب گھر میں نہیں نہ ہوتی تو گھر کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بھابھی جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتی ہیں۔ تو اس سے بندہ یہ پوچھے کہ بھابھی دو بچوں کو سنبھالے، اپنے شوہر کو سنبھالے، تمہاری ماں کے کچن کو سنبھالے، تمہارے ٹبر کے لیے کھانے پکائے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹائم میں ایک کھانا نہیں بننا ہوتا، دو تین ڈشز بننی ہوتی ہے، اور 3 ٹائم کھانا بنائے، یا تمہارے گھر کے کونے کھردرے جو ہے اس کی صفائیاں کرے، واش روم کی ڈیپ کلیننگ کرے۔ ایک بندہ بی اتنا کام نہیں کر سکتا، ایک بندے کے بس کی یہ بات نہیں ہے، چاہے ہیلپر بھی ہو ساتھ، کیونکہ ہیلپر جو ہوتی ہیں نا وہ تو آتی ہیں بس سامنے سے وہ کر کے چلی جاتی ہیں، وہ کوئی اتنی ڈیپ کلیننگ اور وہ کوئی اتنا صاف ستھرا کام نہیں کرتی، تو ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو آج سارے اسی اماں کی صفائیوں کے پول کھل گئے ہیں۔ جب زینب کے بریسلیٹ گم ہوئے تو نانی چھچوری نانی، ینگ نانی، کیوٹ نانی، کیا کہتے ہیں انڈے سے نکلی نانی، چوزی نانی، جو ابھی کیا کہتے ہیں کہ ینگ ہے، جوان ہے، جو تازی شادی شدہ ہے، وہ نانی، اس کی ہی نواسی کے جب بریسلیٹ گم ہوئے تو ہو گیا برا حال نانی کا، اور نانی کی جان میں سے کیا کہتے ہیں جسم میں سے نکل گئی جان، کیونکہ سونا بڑا ہے مہنگا اور نانی ہے بیچاری غریب، روز تو بنوا کے دے نہیں سکتی۔ تو اور وہ بھی پھر نانی کے گھر سے جب گم ہوں گے تو پھر نانی کی ناک بھی کٹے گی اگر نہیں ملیں گے، تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ نانی نے دیے تھے اور نانی کے گھر سے چوری بھی ہو گئے۔ چلو جی اللہ خیر صلاح۔
تو نانی کو تو پڑ جانی تھی چٹی کس بات کی کہ دوبارہ بنوا کے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، ورنہ پھر ناک جو ہے وہ کٹ جاتی، جو پہلے ہی سلامت نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس کے بعد جی پھر گھر کو پورے کو اتھل متھل دیا، اور اس کا فائدہ یہ ہو گیا، ایک تو اس کی اماں کا سارے پول کھل گئے صفائیوں کے کہ اس کی اماں کتنی صاف ہے، کتنی صفائی پسند ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، موتر کو بھی ساتھ لگایا کریں، سارے کام خود کرتی رہتی ہیں، بڑی محنتی ہے شبانہ جی، بڑی محنتی ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ جو خواتین گھر میں ٹک کے نہیں بیٹھ سکتی، جن کے پاؤں گھر میں نہیں لگتے، کبھی وہ شاپنگ مالز میں ہوتی ہیں، کبھی وہ کہیں ہوتی ہیں، کبھی وہ کہیں ہوتی ہیں، کبھی کھانا ٹھوسنے باہر گئی ہوتی ہیں، مطلب کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن وہ گھر سے باہر نہ جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ گھر کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں گی۔ گھر کی ڈیپ کلیننگ کے لیے تو بھیا ڈیلی جو ہے نا 3-4 گھنٹے چاہیے، ہم خود کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ بیویاں تو اتنا ٹائم لگا نہیں سکتی، انہوں نے تو ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہیں، پھر ڈرامے بھی سوچنے ہوتے ہیں، کانٹینٹ بھی، تو گند جو ہے نا وہ امڑ کے آ رہا تھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ سالوں بعد بھی ہم صفائی کریں نا تو اتنا ہمارے گھروں میں کچرا خانہ نہیں ہوتا جتنا ان کے گھر میں، حالانکہ انہوں نے کئی بار صفائی کی ہے، ابھی رمضانوں کے بعد، اور پتہ نہیں ہر دوسرے تیسرے دن، مطلب کہ چند دنوں کے بعد یہ کہتی ہیں کہ صفائی کر لی پورے گھر کی۔ ہم اللہ معاف کرے، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں اس طرح جتنا اس دفعہ ان کے گھر میں وہ بریسلیٹ ڈھونڈنے کے چکر میں انہوں نے گند دکھایا الماریوں کے پیچھے، اللہ معاف کرے۔ تو سگڑ شبانہ کے پول سارے کھل گئے، صفائی پسند شبانہ کے سارے پول کھل گئے کہ کتنی ساری یہ صاف ستھری عورت ہے، اور اس کی جو صاحبزادی ہے وہ منہ بھر کے بھابھی کو جو ہے نا سناتی ہے۔ کس منہ سے سناتی ہے؟ اس کے اپنے گھر میں اتنا گند ہوتا ہے، یہ چیزیں ہٹائے کبھی تو آپ دیکھا کریں، صفائی کرے تو۔ اس کے بعد جی وہ پھر کیا ہوا جی، وہ تو نہیں ملے ہیں، تکیے سرانے اتار کے دیکھ لیے، بیڈ جھاڑ کے دیکھ لیے، گدے اٹھا کے دیکھ لیے، الماریوں کے نیچے سے جھاڑو لگا لیے، سارے فرش دھو لیے، کپڑے دھو لیے، سارے کام کر کے دیکھ کے بیٹھ گئے۔ فائدہ چلو یہ ہو گیا کہ پورا گھر کلین ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جب تھک ہار کے بیٹھ گئیں، کھانے کو دل نہیں کر رہا، بیچاری پریشان ہے، حلق سے لقمہ نہیں اتر رہا اور اداسی ہے، اور اس کے بعد پھر جی اچانک سے واہ کیا بات ہے، اچانک سے کسی نے گڑیا کی گود میں بریسلیٹ پھینک دیا۔ اچھا شروع میں کہتی ہے بریسلیٹ گم ہو گئے، بعد میں کہتی ہے ایک۔ اب سوال ان سے میرا یہ ہے کہ چھوٹی بچی ہے، وہ معصوم بچی ہے، کبھی بچی کا پیمپر چینج کرنا ہوتا ہے، کبھی بچی کے کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، کبھی اس کو نہلانا دھلانا مالش کرنی، اتنی چھوٹی بچی کو بریسلیٹ پہنانے کا تک کیا بنتا ہے؟ آپ یہ بتاؤ۔ اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے یہ شو آف کرتی ہیں کہ بھئی جو لوگ مبارک دینے آئیں وہ دیکھیں کہ یہ دیکھو نانی نے کیسے بریسلیٹ چڑھائے ہیں نواسی کو، تو اس چکر میں یہ پہنا کے رکھتی ہیں، اور ظاہری بات ہے پھر بچے کیونکہ وہ اتنے باریک بازو میں کہاں ٹکیں گے بریسلیٹ، تو وہ گر گئے ہوں گے کہیں، تو اس نے بنا دیا جی مخلوق ہے، کوئی مخلوق ہے جو پہلے میرے ساتھ تھی، جب میں گھر میں بیٹھی ہوتی تھی اچانک سے میرے ہاتھوں سے موبائل کیا کہتے ہیں ریموٹ غائب ہو جاتا تھا، اچانک سے کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی اور ڈھونڈ کے ملتی نہیں تھی، اور پھر اچانک میرے سامنے آ جاتی تھی۔ تو ظاہری بات ہے تم اتنی نیک ہو، تم نے یوٹیوب کی ارننگ سے مدرسہ بنایا ہے، تم تو اتنی پارسا ہو کہ تمہارے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور تم اتنی حسن اخلاق کی مالک ہو کہ تمہارے اخلاق کی جو چرچے ہیں نا وہ میں جیسے کہتی ہوں کہ انڈیا تک ہیں، تو پھر کیسے نہیں تمہارے پہ کوئی دوسری مخلوق عاشق ہوگی؟ ظاہری بات ہے تم پر دوسری بھی مخلوق عاشق ہوگی کہ بھئی اتنی حسین و جمیل خاتون، ینگ بیوٹیفل نئی نویلی دلہن جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اور پھر چھوٹی عمر میں بچوں کی بھی شادی کر دی، تو اتنی جوان اور حسینہ پہ مخلوقات تو پھر ہوں گی نا، کیا کہتے ہیں کہ عاشق۔ تو اب وہی اثر جو ہے لگتا ہے کہ زینب کیونکہ سیدھی نانی کے گھر میں آئی ہے، اور نانی کے ساتھ اور نانی کے گھر میں تو مخلوق ہے، دوسری مخلوق ہے، تو وہ زینب پہ بھی عاشق ہوگی، زینب بھی ان کو پیاری لگنے لگی ہوگی، تو اسی لیے انہوں نے کی شرارت اور زینب کے بریسلیٹ اٹھا لیے، اور جب انہوں نے ڈھونڈنا بند کیے تھا ہار کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کیونکہ کیا تھا مذاق، انہوں نے فوراً سے کیوٹ زینب کے بریسلیٹ واپس کر دیے۔ واہ کیا بات ہے! میں کہتی ہوں کہ انڈین جو ہے نا ڈائریکٹر اور آرٹسٹ، کیا کہتے ہیں رائٹر، ان لوگوں کا نا ان سے جو ہے نا آئیڈیاز لینے چاہیے، اور ان سے کہانیاں جو ہیں وہ لکھوانی چاہیے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں
کہیں اٹک گئے ہوں گے، شاید اس کی ماں کے دوپٹے کے ساتھ اٹک گئے ہوں یا خود اس کی شرٹ کے ساتھ اٹک گئے ہوں، تو بعد میں وہ پھر مل گئے. تو انہوں نے اس نے پوری ایک ویڈیو بنا ڈالی مخلوق، دوسری مخلوق پہ. بے شک جنات برحق ہیں، لیکن جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ایک طرف یہ کہتی ہے ہمارے گھر میں ہر وقت تلاوت ہوتی ہے، ہمارے منہ کے اوپر ہر وقت درود پاک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ مخلوق ہے. واہ کیا بات ہے شبو جی، جہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو 2400 گھنٹے کیمرہ ہوتا ہے، تو شیطان تو بھاگ کے آتے ہیں ایسی جگہوں پر. تو یہ دوسری مخلوقات میں سے جنات ہو نہ ہو، شیاطین ضرور ہو سکتے ہیں جنہوں نے تمہیں کانٹینٹ دینا تھا، اور اس کانٹینٹ کے لیے انہوں نے تمہاری ہیلپ کی، اور انہوں نے زینب کے کڑے اٹھا لیے، اور جب تمہاری ویڈیو بن گئی تو انہوں نے بریسلٹ واپس کر دیے، ہے نا. بس کیا بات ہے. تو یہ تھا جی. ظاہری بات ہے جب ہر وقت آپ اس طرح کے گھٹیا کام کریں شیاطین تو پھر ہوتے ہیں نا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.